السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیوبندی وہابی کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا؟ کیا فرماتے علماء دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ وہابی دیوبندی کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا، حلال یا حرام؟ جواب عنایت فرمائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے جو اوپر سوال سنا کہ دیوبندی وہابی کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا، آئیے جواب ملاحظہ فرمائیے۔ الجواب، دیوبندی وہابی اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، اور مرتد کے ہاتھ کا ذبیحہ از روئے شرع حرام و مردار ہے۔ مسلمانوں کو ان کا کھانا جائز نہیں، اسے کھانا خود کو جہنم میں ڈھکیلنا ہے، جیسا کہ فتوی عالمگیری میں ہے کہ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے۔ بحوالہ فتوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 کتاب الذبح میں ہے۔ امام کاسانی نے بدائع الصناعی میں فرماتے ہیں کہ مشرک اور آتش پرست اور بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ بحوالہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 اور بحر الرحیق میں کنز الدقائق کے عبارت میں لا مجوسی و وثنی و مرتد کی تحت یعنی لا تحری ذبیحہ ہؤلاء، یعنی آتش پرست اور بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غیر مقلد وہابی پر بوجو کثیر الزام کفر ہے، اس کا ذبیحہ کا حلال ہونا نہ ہونا حکم فقہی ہے۔ خصوصی وہی احتیاط کے معنی تکفیر ہو یہاں ان کے ذبیحہ کے کھانے سے منع کرتی ہے کہ جمہور فقہائے کرام کے بطور حرام و مردار کا کھانا ہوگا، لہذا احتراز لازم ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 229 میں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دیوبندی کا ذبیحہ مردار ہے، اور دیوبندی کا بھیجا ہوا گوشت اگرچہ مسلمان لایا ہو وہ مردار ہے۔ مذکورہ بالا تفسیر سے بات واضح ہو گئی کہ دیوبندی وہابی وغیرہ ہمارے فقہائے باطلہ کا ذبیحہ حرام و مردار، اس کا کھانا جائز نہیں۔ کھانے والے حضرات توبہ استغفار کریں، منی کے ثابت ہو جاتی ہے کہ کئی فقہائے کرام نے بھی کہا ہے، اور اس سے اور بھی کئی کتابیں ہیں کہ وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ وغیرہ جتنے بھی باطلہ فرقہ ہے، ان سب کا ذبیحہ ناجائز و حرام ہے، اس کا کھانا مردہ کھانا کے برابر ہے۔ اور جو وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ رافضی اور قادیانی وغیرہ کا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مردار کو کھاتا ہے۔ تو اب بات واضح رہ گئی، کیوں کہ اس کا ایمان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے۔ وہ الزامات ان کے کتاب، ان کے مورخ جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے اور کچھ لکھا ہے۔ بعض کتابوں میں جو ہے ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اسلام سے خارج ہے، اس پر کفر کا فتویٰ اب تک کئی علماء کرام، کئی فقہاء کرام نے لگا چکے ہیں۔ جیسے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بولنے سے قادر ہے۔ اب اگر جس کے مذاہب میں یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بولنے سے قادر ہے، تو وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا علم نہیں،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بات کی کوئی خبر نہیں، تو کیا اس کے ایمان کا ٹھکانہ ابھی بھی موجود رہے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان کا جنازہ اس کے سینے سے نکل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو باطلانہ فرقہ سے ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔